السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کہ آدم کون تھے اور پہلے نبی کون تھے اور دنیا کے سب سے پہلے انسان کون تھے۔ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کے پہلے نبی اور پہلے انسان مانا جاتا ہے۔ ان کو ابو البشر یعنی انسانیت کا والد کہا جاتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ وہ پہلے انسان تھے جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور انہیں تمام مخلوقات میں سب سے افضل قرار دیا۔ حضرت آدم کی تخلیق اور ان کا مقام۔ اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں بتایا اور انہیں حکم دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے تو سب فرشتے ان کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس شیطان کے، جس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا اور اسے اس واقعے کے بعد ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ انسانوں کا دشمن بن گیا۔ جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہیں ایک خاص درخت کے پھل کو نہ کھانے کی تاکید کی۔ ابلیس نے ان کو بہکایا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زمین پر اتار دیا، مگر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور انہیں زمین پر نبی کے طور پر بھیجا۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو آباد کیا اور انہیں اللہ کی عبادت اور درست راستے پر چلنے کی تعلیم دی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے، سچائی پر عمل کرنے اور اللہ کی عبادت کی تعلیم دی گئی تھی۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کاشتکاری اور سماج کے لیے اصول اور ضوابط قائم کیے۔ اسلامی عقیدے میں حضرت آدم علیہ السلام کی اہمیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اسلام میں خصوصی مقام ہے کیونکہ وہ نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی تھے۔ ان کو انسانیت کے لیے پہلا پیغمبر مانا جاتا ہے۔ ان کی کہانی اللہ کی رحمت، انسانوں کی کمزوریوں اور توبہ کی قوت کی مثال پیش کرتی ہیں۔ اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کو اتحاد، انصاف اور ایمانداری کی طرف راغب کرنے کے لیے نبی کے طور پر منتخب کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان غلطیاں کر سکتا ہے مگر توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا سب سے اہم ہے۔ اللہ کی معافی حاصل کرنے کے لیے سچے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انسانوں کو یہ سکھایا کہ دنیا میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور اللہ کی عبادت ہی سب سے بڑا مقصد ہے۔